کہ جو مسلم تحریک انصاف ہے وہ مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کیوں کر رہی ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ ہماری یعنی حکومتوں کے اوپر آدمی جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، نون کے ساتھ آپ کی کون سی رائیوری ہے؟ یہ واحد جماعت ہے جو اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ نہیں، ہم اپوزیشن کی اپوزیشن نہیں کر رہے۔ نون جو ہے وہ 65% پاکستان کے اندر گورنمنٹ میں ہے، تو یہ گورنمنٹ میں ہے۔ اور انہوں نے، آپ نے جو شروع میں بتایا کہ انہوں نے 4 سال یا 3 سال تقریباً انہوں نے زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو فل سپورٹ کیا، اور ابھی بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی اگر آپ میاں صاحب کے کچھ بیان سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی بھی جو ہے نا بیہائنڈ دا سینز جو ہے یہ سپورٹ پوری طرح چل رہی ہے۔ تو یہ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ میرے نزدیک سب سے، بلکہ پی ٹی آئی ہم سب کے نزدیک سب سے وہ واحد جماعت ہے جس نے اس گورنمنٹ کو اور اس سسٹم کو سہارا دے کے رکھا، اور یہاں 4 سال تک انتظار اب ہو گئے ہیں، 4 سال 4.5 سال ہو گئے ہیں، اور یہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ ان کو تو چاہیے تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے این آر او کے تحت الیکشن کیوں لڑا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ان کو اپوزیشن کا صحیح کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا، یہ ساتھ بیٹھے رہے۔ کیا کرتے ہیں اپوزیشن کا دیکھیں، اپوزیشن کا ایک باقاعدہ ایک ہر ڈیموکریسی میں جائیں، اپوزیشن جو ہے وہ اس کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آپ جو ہے وہ کہیں جی اچھا جی ہم جمہوریت بچا رہے ہیں، وہ جمہوریت کا کوئی جو ہے وہ نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اس وقت سب لوگ جو ہیں وہ بس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ بات کی راجہ صاحب نے کہ یہ سب مل کے جو ہے نا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ابھی سب ملے ہی تو ہوئے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور کس طرح ملیں گے یہ سارے کے سارے؟ تو یہ حکومت میں بیٹھے، کون سی پارٹی ہے جو حکومت میں نہیں ہے؟ اب یہ سارے مل کے بھی حکومت اس کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ یہ بار بار رسپانس اصل بات میرے بھائی نے جو بات کہی ہے کہ اس میں مسلم لیگ کا جو کردار ہے، اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ اگر جس طرح بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے معاہدہ کیا تھا کہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ہو، اس میں ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے حکومتیں پورا ٹینیور کبھی بھی پورا نہیں کر سکی تھی۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کی ہی وجہ سے، دیکھیں جی پاکستان ترقی اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں رہتے ہوئے ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج دیکھیں کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور مکمل کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کرپشن ہے۔ اس گورنمنٹ کو مسلم لیگ نے اس لیے سہارا دیا کہ شاید یہ سمجھ جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں سمجھ رہے، جب نہیں سمجھ رہے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جس طرح پہلی حکومتیں مارشل لاء کی زد میں آتی رہی ہیں ان کو ہم نہ سپورٹ کرتے، تو مسلم لیگ کی نہ سپورٹ ہونے کی وجہ سے پھر کوئی انہونی بات ہو سکتی تھی۔ جنرل پرسپشن اس وقت یہ ہے نعیم صاحب اور ناظرین کو میں بتا دوں کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اگر آپس میں مل جائیں تو پاکستان کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں کی جو دشمنی ہے، یہ جو رائیوری ہے اتنی بڑی اتنی وہ کیوں ہو گئی ہے؟ اس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ ملک کے مفاد کو نہیں بلکہ اپنی پارٹی پوزیشن کو اور اس کو دیکھ رہے ہیں سامنے۔ نہیں شراز صاحب دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو ہماری کوئی پرسنل گرجز کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری ایک جنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز کو سمجھنا ہے، کوئی ایسا کوئی پرسنل گرجز نہیں ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ جی ڈیموکریسی ہے، اس کو پورا 5 سال گزارنے ہیں، ڈیموکریسی میں یہ کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایک سکینڈل آتا ہے نا گورنمنٹ کا، تو ڈیموکریسی کو اس گورنمنٹ کو وہ جو ہے وہ ریزائن کر جاتی ہے، اس کے خلاف اپوزیشن اتنی ہوتی ہے، لوگ سٹریٹس پہ آ جائیں، گورنمنٹ کسی دنیا کی آپ جو ہے آپ ڈیموکریسی میں دیکھ لیں، یہاں یو کے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک کوئی سکینڈل ایسا کیوں نہیں کر رہی ہے مسلم لیگ؟ تو یہ نکل اس کو ان کو چاہیے کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اصل میں بات یہ آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی ہماری بدقسمتی یہ ہے، شخصیات کا ٹکراؤ ہے، نظریات بیسیکلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جمہوریت انگلینڈ اور امریکہ کی چاہتے ہیں، رہتے پاکستان میں رہتے ہوئے اس ملک کے معاملات کو سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپس میں مل بیٹھ کے دیکھیں یہاں کی اپوزیشن لیڈر، اور جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے اس ملک کا وزیر اعظم اور ہونے والا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ہی جہاز میں سفر کر کے جاتے ہیں، جب ایک الیکشن ہارتا ہے دوسرا اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دشمنیاں بنا لیتے ہیں، اور ایکچولی تحریک انصاف والوں کو، عمران خان صاحب کو، وہ یہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف کے ساتھ میں اس طرح کی ٹکر لے کے شاید پنجاب میں سیٹیں لے جاؤں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں
کہ میاں نواز شریف کا گراف جو مسلم لیگ کا گراف ہے اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں، اور اس سے ہٹ کے جو سروے آ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ جو عمران خان صاحب نے سٹیپ لیا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ تبدیلی لائیں گے، لیکن جتنے ریجیکٹڈ لوگ ہیں، دیکھیں مسلم لیگ سے فارغ ہوئے لوگ، پیپلز پارٹی سے فارغ ہوئے جتنے بھی وہ جن پہ وہ سمجھتے تھے کہ میں ایسی ٹیم لاؤں گا جو آپ دیکھیں گے، وہی ٹیم جو ان کے لوگ فارغ کیے ہوئے ہیں ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں، اب وہ بیچارے وہاں سے بیزار ہو کے واپس ہو کے دوسری پارٹی میں آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ملک کو کس طرح بچانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے لیڈروں کو بھی یہ بتائیں کہ آپ خدا را ملک کے لیے کم از کم اس بات کا خیال رکھیں کہ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، اگر ملک نہیں ہوگا تو سیاست بھی نہیں ہوگی، آپ لیڈر بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں، ہماری صورتحال پاکستان میں رہنے والوں سے مختلف ہے، وہ اس لیے کہ ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اپنا خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے زیادہ مرون محنت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں سچی بات کہنی چاہیے۔ جب ہم یہاں ہوتے، میں وہاں تھا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ٹی وی پر کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کتنے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں رہتے ہیں جو یقین جانیں کہ صبح اٹھتے ہیں یار دیکھا آج کتنے لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے، ہم اس ملک میں رہ کے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور مسلم لیگ جو ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اقتدار نواز شریف صاحب کو ملے گا، اس لیے کہ مسلم لیگ وہ تو مستقبل کی بات ہے، لیکن موجودہ سناریو یہ بن رہا ہے کہ کراچی کے جس طرح کے حالات ہیں اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو پوری جنبش کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اور اپنی لیڈرشپ شو کرنی چاہیے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، کسی تحریک کا دے دیں، کوئی مطلب کوئی لانگ مارچ کی کال دے دیں، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم یہ کرنے کے لیے اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میاں صاحب نہیں، مجھے ان سے پوچھنا تھا، میاں صاحب کراچی جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، وہاں پر قوم پرست جماعتوں سے مل کر، غیر ضروری لوگوں سے مل کر چلے جاتے ہیں، اور جو سٹیکس ہولڈر ہیں، مثلا ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی کوئی گفت و شنید نہیں ہوتی، اے این پی کے ساتھ جو وہاں پر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، اور فنکشنل لیگ جو ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ صورتحال کیوں بن رہی ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے پچھلے دنوں میں، ایم کیو ایم اور ہمارا اگلا سیگمنٹ جو اگلا گھنٹہ ہے وہ ایم کیو ایم کی سیاست پہ بات کریں گے، لیکن میں میاں نون لیگ اور دیکھیں پاکستان کے کو استحکام پہنچانے کے لیے تحریک انصاف اور نون لیگ کا جو کردار ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ اگر دونوں مل جائیں، یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے تاکہ ایک قوت کے طور پر آپ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جبکہ میاں صاحب کی یہ حالت ہے کہ پچھلے 5 سال سے جو جرم زرداری صاحب نے کیا، میاں صاحب اس کی انشورنس پالیسی رہے، اور یہ اس وجہ سے یہ حالات پہنچ گئے۔ نہیں یہ آپ یہ نہ مجھے غلط ثابت کریں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے، اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے جس وجہ سے مسلم لیگ کو ساتھ ملایا تھا، وہ مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کو ہم نے اب نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے۔ لیکن زرداری صاحب کی جب حرکتیں انہوں نے دیکھی کہ یہ نہیں چل رہے اور اپنی معاملات کو اس سے ہٹ کے چلا رہے ہیں جس طرح یہ معاہدے ہوئے تھے، اس کے بعد فوراً مسلم لیگ نے اقتدار سینٹرل میں چھوڑ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ نے اقتدار اس لیے چھوڑا کہ جب وہ اس معیار پر نہیں اتر رہے تھے، تو اگر اقتدار تو ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے، لیکن مسلم لیگ نے اس وقت اقتدار کو ٹھوکر مار کے باہر آ گئی، ٹھیک ہے۔ باقی صورتحال جو ہے دیکھیں، اگر باقی ان کے کولیشن پارٹنر ہیں، اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کے یا مسلم لیگ کے سائڈ پہ ہونے سے ان کا اقتدار ختم نہیں ہو سکتا۔ اقتدار ختم کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف دیکھیں سپریم کورٹ میں کیسز تھے، ان کے جتنے الائی تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ کرپشن کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی موجود ہے، ان کے ساتھ اے این پی بھی موجود ہے، باقی جتنی پارٹیاں ہیں ساری موجود ہیں۔ فاضل زیاد صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ کیا نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ملک کے مفاد میں؟ سب سے پہلے شیراز کینی صاحب، وہ آپ پوچھ رہے تھے پی ٹی آئی کے بارے میں، خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اگر میجارٹی نہ لے سکیں، حکومت بنانے کے قابل نہ ہوں، تو کیا آپ میاں صاحب کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، نواز شریف کے ساتھ اتحاد میں نہیں کر سکتا، زرداری کے ساتھ کر سکتا ہوں۔
واقعی یہ بڑے نہیں جی آپ یہ بالکل مجھے بات کرنے تھے یہ بات جب آپ بات کر رہے تھے میں خاموش نہیں لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ نہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس وجہ سے چلو آپ پلیز بالکل غلط بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں کہ یہ تو پریس میں آیا تھا, یہ ٹی وی پہ آیا, یہ ان کی اسپیچ ہے, شاید یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہو. یہ بات نہیں ہے کہ میں غلط بیان کر رہا ہوں, مجھے کیا ہے میں انڈیپینڈنٹ. اچھا یہ خرابی کیا سمجھتے ہیں ان کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ عمران خان صاحب ہیں؟ نہیں عمران خان صاحب دراصل وہ کچھ اپنے ایجنڈے کو کسی طور پر آگے بڑھا رہے ہیں, بڑھانا بھی چاہیے, لیکن ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہمارا مقصد نیک ہے, خیر کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. اگر ہم نے اتنی سیٹیں نہ لی تو جو بھی جماعت اچھا پروگرام لے کر آگے آئے گی ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بالکل ٹیبو قرار دینا کسی جماعت کو, اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ انسان ہیں, وہ انسان کی ہونے کی حیثیت سے سیاست کے اندر سب ممکنات میں سے ہے, لیکن وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف پولیٹیشین ہے, شاید اس وجہ سے شاید وہ اقتدار میں جماعت کے طور پر نہیں آئے, خود آئے تھے لیکن ریزائن کر کے چلے گئے. شاید ابھی کسی حد تک تربیت کی ضرورت ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تعلق ہے, آپ میاں صاحب, میں سوچتا ہوں کہ میاں صاحب نے اتنا برا بھی نہیں کیا. اب یہاں دیکھیں, ایک دور ایسا تھا ہمارے اس ملک میں, جان میجر جب پرائم منسٹر تھے, ایک ووٹ پہ حکومت کافی عرصہ. فاضل ضیاء صاحب آپ پڑھے لکھے اکیڈمک ہیں, یہ مجھے بتائیں پوسٹ 12 اکتوبر 1999 اب جب میاں صاحب جلسے میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری وہ حکومت بہت اچھی تھی جو 12 اکتوبر 1999 سے پہلے تھی, ہم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. آپ اس کو یعنی بالکل غیر جانبدارانہ طور پر کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیں کہ جو ان کی حکومت تھی انہوں نے یقیناً یہ موٹر وے بنایا, یلو کیب سکیم انٹروڈیوس کرائی. اس وقت ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کیا تھے؟ اس آج کے دور سے تو یہ لاٹ بیٹر تھے, بہت بہتر تھے. آج کل تو امن ہی نہیں ہے. ہم پاکستان جائیں تو فوراً اسلام آباد سے بھاگتے ہیں, جلدی کہیں گھروں میں پہنچیں. دیکھیں کہ اس لیے کہ سیفٹی ہی نہیں ہے, ریٹ آف دی گورنمنٹ ہی نہیں ہے, امن ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے. جی نہیں صاحب دیکھیں جی, سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی عمران خان نے کہا کہ میرا جو ہے نا وہ الائنس نواز شریف کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. میں اس کو بہت کیٹیگریکلی نہیں, ویسے میں نے بھی کبھی سنا نہیں, میں اس کو میں پڑھا ہے. چلو آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ان کو کاؤنٹر کرنا, لیکن یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ ہے. کبھی ایسا تحریک انصاف کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, نہ نواز شریف کے ساتھ اور نہ ہی کسی یہ جو زرداری صاحب کے خلاف تو سوال ہی. عمران خان تو پہلے جو لیڈر ہیں, واحد لیڈر تھے. جب یہ زرداری صاحب کو صدر بنایا گیا تو عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے جا کے اتنا بڑا پروٹیسٹ کیا وہاں پہ اسلام آباد میں کہ ان کے خلاف یہ آپ کس کو آپ صدر بنا رہے ہیں جو ساری دنیا کا کرپٹ ترین آدمی. چلو مجھے 2-3 منٹ بات کرنی ہے. ملک حبیب اورکزئی صاحب سے, جو متحدہ قبائل پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں, اس وقت انہوں نے اسلام آباد سے میں جوائن کیا, انہیں پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب شراف صاحب. ملک حبیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا, چونکہ وقت بڑا مختصر ہے, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فاٹا کے اندر کل جو بلاسٹ ہوا ہے, اسی طرز کے راکٹ حملے یہاں پر ایئرپورٹ پشاور پہ کیے گئے, یہ کس طرح کی, اور اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حملہ آور تھا خود کا, وہ اس کے جسم سے کوئی شیطانی نما, کوئی ٹچو بھی جو ہے وہ سامنے آیا. تو یہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کون یہ لوگ بیہائنڈ ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ تجویز چلی اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ پاکستان سے مجھے لے رہے ہیں اور یہاں کی جو خاص کر قبائلیوں کی جو ایک آواز ہے اس کو آپ پہنچا رہے ہیں. کتنے افسوسناک واقعے اس ایک ہفتے میں ہوئے ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں. اس میں پورے قوم ایک جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے, اور اسپیشلی ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ دیکھو حملہ کس طرح ہوا, اس میں کون لوگ ملوث ہیں. تو شاہ خان صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں فورن ایلیمنٹس شامل ہیں. یہ اس میں قبائلیوں کا ہاتھ کم, لیکن فورن ایلیمنٹس جو ہے ان کا کام بہت ہے, ان کا ہاتھ بہت زیادہ ہے. اور اس میں پاکستان کے جو ملک دشمن عناصر ہیں, جو ہمارے ازل سے مخالفت چلے آ رہے ہیں, جو پاکستان کی وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں, ان میں ان لوگوں کے ہاتھ ہیں. اس میں پاکستانیوں کے یا پاکستان سے پیار کرنے والوں کے, یا وہ یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں,
یہ وہ لوگ پاکستانی یا مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم یہ ایک چیز تو طے ہے, کیونکہ اپنے ہی لوگوں کو نشانہ کرنا. اب دیکھو دوسرا افسوسناک واقعہ قبائلی علاقوں کے اندر ہی ہوتا ہے, اور وہ ایک بم کا دھماکہ ہوا خیبر ایجنسی میں, جس میں 21-22 جو ہے بے گناہ لوگ شہید ہوئے, خواتین اور بچے شہید ہوئے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, اور یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ اس پہ بڑا ایک غور طلب بات ہے, لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ ان حالات تک لائے کیسے گئے ہیں اور کیوں لائے گئے ہیں. ہمیں میرے خیال میں ان کی محرکات تک جانا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے یہ حالات کیوں دیکھ رہے ہیں. قبائلی علاقوں میں دیکھیں 30 سال جو ہے وہ افغان وار لڑی گئی, اور وہ بھی غیر ملکی اشاروں پہ لڑی گئی, اور اب جو ہے 30 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 سال ہو گئے وار آن ٹیرر کے خلاف جو ہے قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. تو قبائلیوں کا جو ہے وہ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ یہ صرف ان علاقوں میں وار زون ہے, یہاں پہ لڑائیاں لڑے, تو یہ غلط بات ہے. قبائلیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. بیسیکلی شرح صاحب, قبائلی علاقے جو ہیں وہ 65 سال سے انہوں نے جنگل کی طرح چھوڑا ہوا ہے. وہاں کوئی قانون نہیں ہے, وہاں آبادی نہیں ہے, وہاں نام کی تعلیم کی جو ہے وہ موجودگی نہیں ہے, صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں کے لوگوں کو جو ہے خود اس ماحول میں دھکیلا کیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے اس توسط سے جو خاص کر ہمارے یورپ میں ہمارے دوست اور بھائی یہ ایک پرسپشن ذہن سے نکال دیں, وہ علاقوں کو ڈیولپ کریں, ان کو باقی پاکستان کے علاقوں کے برابر لائیں, تو وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا. تو یہ کو اگر جنگل آپ چھوڑیں گے, وہاں میں آبادی نہیں کریں گے, تو وہ تو پھر اس طرح کے لوگ تو آئیں گے صحیح نا, جو ان کا پاکستانی اوریجن ہی نہیں ہے, جن کے جسموں پہ جو ہے وہ شیطانی وہ بت بنے ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے پاکستان کے جو ہے وہ سالمیت کے لیے خطرے کی جو ہے وہ نشان بنے ہوئے ہیں. تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک چیز ہے, ایک میرا میسج ہے. جی اچھا, یہ فرمائیے حبیب ملک صاحب کہ یہ جو پولیو کے حفاظتی ٹیکے لگانے والے اہلکار ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا رضاکار ہیں, ان پر کراچی میں پہلی دفعہ حملے ہوئے ہیں. فاٹا کے اندر بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کراچی میں ہوئے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ کیا معمہ ہے؟ یہ میں ابھی خود بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پولیس جو ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی آپس کا مسئلہ تھا, اس پہ جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے. اور قبائلی علاقوں میں دھمکیاں دی جاتی ہیں, لیکن اس طرح کوئی حملے نہیں ہوئے ہیں ان چیزوں پہ. اور میرے خیال میں ابھی پچھلے دنوں میران شاہ میں جو ہے نارتھ وزیرستان میں, وہاں پہ لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ نہ لگائیں, طالبان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی, لیکن گورنمنٹ نے وہاں یہ کیا کیونکہ وہاں پھر بھی پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام ہے, وہ بڑا ایک اسٹرانگ نظام ہوتا ہے. انہوں نے اس جس ٹرائب میں یعنی جس قبیلے میں جس قوم میں پولیو پہ پابندی لگائی گئی تھی, تو ان کے تمام مراحت جو ہے بند کیے. مراحت سے مراد کہ ان کی شناختی کارڈ اٹیچ نہیں ہو سکتے, بن نہیں سکتے, پاسپورٹ نہیں بن سکتے, اور چیزیں بن نہیں سکتی. تو آپ خود سمجھدار انسان ہے کہ جس ایک ٹرائب کی اگر یہ چیزیں بند ہو جائیں, تو پاکستان میں اب وہ نظام نہیں رہا کہ وہ کسی اور راستے سے, یا قبائلیوں کے پاس وہ نظام نہیں ہے کہ وہ کسی اور راستے سے. اچھا حبیب ملک صاحب, آپ کی جماعت اگر خدا نخواستہ کوئی الیکشن ڈیلے نہ ہوئے یا کوئی واقعہ رونما نہ ہو گیا, تو آپ کی جماعت کیا اس دفعہ الیکشن لڑے گی؟ دیکھو ہماری جماعت تو ابھی نئی آئی ہے, ہمیں سال ہو گیا ہے, اور ہم نے فوکس ہی قبائلی علاقوں کو رکھا ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی سیاسی جماعت ہے قبائلی علاقوں کے لیے, چونکہ وہ بھی ہم وہاں پولیٹیکل ایکٹ کا نفاذ نہیں تھا, اور اس کے لیے بھی ہم سب نے وہاں کی پولیٹیکل ورکر سوشل ورکرز نے ایک باقاعدہ 10-15-20 سال سے پوری ایجیٹیشن شروع کی تھی. ایک اس کے لیے مظاہرے ہم لوگ نے کیے, اس کے لیے ہم نے مطالبے کیے, تو وہاں پولیٹیکل ایکٹ نافذ ہوا, اور الحمدللہ ہمیں پہلی بار جو ہے وہ ایک حق دیا گیا کہ سیاسی بنیادوں پہ آپ الیکشن لڑیں. اور ہماری پارٹی کو یہ فخر حاصل ہے, ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم وہاں پہ پہلی جماعت وہاں پہ باقاعدہ بنی ہے, رجسٹرڈ ہوئی ہے, اور وہاں پہ نوجوان ہیں اس میں, ایلڈرز ہیں اس میں, اور انشاءاللہ ہم اس خواتین کے لیے بھی ایک اپنا پلاننگ رکھتے ہیں. تو ہماری پلاننگ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے والی الیکشن میں بھرپور 12 سیٹیں, اور 12 سیٹوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن لڑیں گے, اور اپنے انڈیپینڈنٹ یعنی اس متحدہ قبائل پارٹی کے بہت بہت شکریہ ابھی ملک اورکزئی صاحب, پروگرام منزل میں تک بھی ٹی وی سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی اچھا, ایک تو میرے ادھر صاحب بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایاز صاحب سوری کہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ آئے اور آ کے چلے گئے, اور ہم نے پتہ نہیں کس قسم کے لوگوں کو لیا اور یہ لیا.
دیکھیں میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ 30 اکتوبر کے بعد ہر کسی نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے، اور جب بہت سارے لوگ آ گئے تو پھر میڈیا میں ایک پرسیپشن آیا کہ اب عمران خان کی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے۔ یہ آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، ہر ٹاک شو میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے، یہ سارے جو ہے کرپٹ سیاستدان اس کے اندر چلے گئے ہیں، کرپٹ میں ان کوٹس کہوں گا۔ what is an offer sir؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا منشور ہے، اکنامکلی کیا ہے، سیاسی طور پر کیا؟ واحد پارٹی ہے جس نے ڈفرینٹ الیکشن تو آپ کروا رہے ہیں اسٹیبلش الیکشن نہیں دیکھیں ہماری پارٹی، لیکن میں چھوٹا سا، لیکن وہ لوگ آئے، میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ وہ لوگ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد وہ آ کے چلے گئے۔ یہ ایک بہت ہی، میں تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم آئے ہیں، اگر وہ اس ذہنیت سے آئے تھے کہ ہم آگے ہائی جیک کر لیں گے، وہ نہیں کر سکے، جو کہ میڈیا اس وقت کہہ رہا تھا۔ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو لوگ چھوڑ کے چلے جانا شروع کر دیں۔ یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں مطلب انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، اور بس وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہ تعلق ہے کسی گورنمنٹ میں، نہ ہم نے کبھی کوئی کسی گورنمنٹ میں ہم کبھی رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی گورنمنٹ فنڈز کبھی یوز کیے ہیں، اور یہ ہر چیز کا وہ کیا ہے جی پی ٹی آئی۔ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ یہ 5 سال کے اندر آپ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے رہے ہیں ایک پارٹی میں، اور آپ نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا وہ آپ نے جو ہے اب بریک کی طرف بھی جانا، آپ کا رسپانس آپ نے لگایا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ لوگ آئے اور چلے گئے، دیکھیں جی اس ملک میں بھی دیکھ لیں، دنیا کے کسی خطے میں دیکھ لیں، جب تک کوئی تجربہ نہ ہو، مثلا آپ پی ایچ ڈی کر کے آئیں، جب تک آپ ایم بی بی ایس کر کے جائیں تو تجربہ ہوگا تو آپ کو کام ملتا ہے، ویسے کام نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، اس وقت تک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب شاید یہ بالکل کلین، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا۔ جب موقع ملے گا تو پھر لوگ دیکھیں گے یہ کتنے اچھے ہیں۔ کوئی مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی کسی تاریخ میں کہ کسی ملک کو ہر لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، باقی معاملات میں 1 2 3 مہینوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی صورتحال ہے ان کے پاس۔ جب لوگ آئے ان کے پاس، ایک طوفان برپا ہوا ہے لاہور کے جلسے کے بعد، لاہور اور کراچی کے جلسے کے بعد، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا، نواز شریف صاحب بھی، باقی لوگ جب متحرک ہوئے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارا تجربہ ہے، اس کے پیچھے آپ 2 ہماری حکومتیں ہیں اور دیکھ لیں ہم نے کیا 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 ہے۔ اگر ہمیں پٹڑی سے نہ اتارا جاتا تو شاید ہم پاکستان کو اس جگہ لے جاتے۔ دیکھیں امریکہ کی بات کرتے ہیں، اسی امریکہ نے ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کے لیے نواز شریف پر کتنا دباؤ ڈالا، لیکن نواز شریف اس وقت ڈٹے رہے، اپنی حکومت گنوا دی لیکن اس موقع سے پیچھے نہیں۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر کی اسٹیٹمنٹ سن لیں، چھوڑے آپ کو پتہ چلے گا کہ دھماکہ کیسے ہوا تھا۔ چلو نہیں، ایسے ہی آپ ہر بات اگر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی، ڈاکٹر قدیر صاحب میری بات سنیں، ہی از اے فادر آف دا، یار فادر ہے، اس کے منہ سے نکل نہیں سکتا تھا نا، اس کو تو آپ صدر بنانا چاہتے تھے، آپ صدر بنانا چاہتے تھے، آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ دیکھیں راجہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فاضل ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم لے لیتے ہیں کہ فوری بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ ایم کیو ایم اور سپریم کورٹ کے درمیان جو شو ڈاؤن کا سا ماحول بنا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کے بارے میں بات کریں گے۔ بیرسٹر افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، اور پاکستان سے ایک مہمان اور بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی ذرا اکانومی کی جو پالیسی ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ فوری ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔